حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں موجود تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامی عدالت میں حقوق اور جرائم ثابت کرنے کے لیے دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ دو گواہ موجود تھے، مدعی اور مدعا علیہ کے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گواہ کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ عادل ہے، نیک ہے اور دیندار ہے۔ دوسرے گواہ کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا کہ وہ کیسا ہے، عادات میں، خصائل میں، نیک ہے، کس طرح کا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عدالت میں آواز لگائی کہ کوئی شخص ایسا ہے یہاں پر جو اس گواہ کے بارے میں مجھے خبر دے کہ یہ گواہ عادل ہے، نیک ہے، شریف ہے، دیندار ہے۔ آپ کے آواز لگانے کے بعد عدالت میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی نیک ہے، عادل، بہتر ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا، تو اس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ عادل ہے، نیک ہے، بہتر ہے، دیندار ہے، کہ حل جاورتہ، کیا تو اس کا پڑوسی ہے؟ کیا تو اس کے پڑوس میں رہتا ہے؟ دیکھیے کسی انسان کی حقیقت اور اس کی شرافت اور اس کے نیک ہونے کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کسی کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو کیسے سمجھیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے سوال کیا اس سے کہ بتا، کیا تو اس کا پڑوسی ہے؟ کیا اس کے پڑوس میں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اس کے پڑوس میں نہیں رہتا، میں اس کا پڑوسی نہیں ہوں۔ تو پھر آپ نے پوچھا، تو یہ بتا، کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ یہ تیرا رفیق سفر رہا؟ کیونکہ سفر ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں اگر آپ کسی کے ساتھ سفر کریں تو آپ کی دینداری، آپ کا اخلاق اور آپ کی نیکی سب دوسرے پر عیاں و ظاہر ہو جاتی ہے۔ سفر کو سفر اس لیے کہا گیا کہ اس میں ہر دو فریق کے اخلاق، ان کی عادتیں، ان کی دینداری، ان کی دینی شباہت کا اندازہ بہترین طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم پوچھتے ہیں، بتا، کیا یہ تو اس کا رفیق سفر رہا؟ یہ تیرے ساتھ سفر میں رہا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نے اس کے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا، یہ میرا رفیق سفر نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، تو کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ تجارت کی؟ کوئی تجارت کا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا؟ کوئی لین دین کا معاملہ پیش آیا؟ لین دین میں تو نے اس کو دیکھا کہ یہ کیسا ہے؟ لین دین میں بہتر ہے، لین دین میں دیندار ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے لین دین کے معاملے میں؟ تو اس نے کہا نہیں، میرا کوئی معاملہ ایسا، لین دین کا بھی کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، تو پھر تو نے اس کو کسی دن نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلتے دیکھا ہوگا؟ وہ کہنے لگا ہاں، میں نے اس کو دیکھا کہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم فرمانے لگے کہ اگر تو کسی کو نماز پڑھتے دیکھے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہا ہے، حق اللہ کو بخوبی ادا کر رہا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، تو پھر ایسے شخص کے نیک ہونے، عادل ہونے اور دیندار ہونے کا اندازہ نماز پڑھنے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی شخص کے دیندار ہونے کا اندازہ مسجد سے نکلنے سے نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ شخص مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مسجد سے باہر ہی نہیں آتا ہے، فجر پڑھ کے، ظہر پڑھ کے، عصر پڑھ کے، عشاء پڑھ کے، مغرب پڑھ کے مسجد سے باہر نہیں آتا ہے، اس کا سارا وقت مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے وہ ہر وقت، ہمہ وقت۔ تو ایسے شخص کا کہ دیندار ہونے کا اندازہ مسجد سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کسی کے نیک ہونے کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ تجارت کر کے دیکھو، اگر کسی کے نیک ہونے کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اگر کسی کے ساتھ کسی کے دیندار ہونے کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے پڑوس میں جا کر پوچھو کہ یہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ کیسا ہے، اپنے ساتھ میں رہنے والے ہمسایوں کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اگر اس کے اخلاق ہمسایوں کے ساتھ بہتر ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ بہتر ہے، تو وہ انسان بہتر ہے، کیونکہ حق العبد مقدم حق اللہ تعالی، بندوں کا حق اللہ کے حق پر مقدم کیا گیا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں تو جو بندہ تجارت میں بہتر ہو، سفر میں بہتر ہو اور لین دین میں بہتر ہو، وہ بندہ دیندار کہلاتا ہے، وہ بندہ نیک کہلاتا ہے۔ حقوق اللہ تو سب ادا کر لیتے ہیں، فرائض اسلام سمجھ کے، فرائض دین سمجھ کے، حکم الہی سمجھ کر، لیکن اللہ کے بندوں کا حقوق ادا کرنے میں لوگوں سے چوک ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، لوگ اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، لوگ تجارت میں حق بیانی اور حق کا ساتھ نہیں دے پاتے ہیں، لوگ سفر میں دینداری اور نبھا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اندازہ کرنا ہو کسی انسان کا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے
3 شقیں بیان کی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان 3 شقوں میں کھرا اترتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ دیندار ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔